السلام علیکم جی، انسائیڈ اسٹوری کے ساتھ میں محسن بلال۔ گزشتہ روز ہم نے اپنے ویلاگ میں متنبہ کیا تھا ایران کو کہ ایران کو اب پاکستان کے سرپرائز کا انتظار کرنا چاہیے۔ تو وہی ہوا کہ پاکستان آرمی نے بھرپور سرپرائز دیا، بلکہ اس کا ایران کو جواب بھی دیا ہے، جس کی توقع کر رہی تھی پاکستان کی قوم کہ پاکستان کا جو دفاع ہے وہ اتنا کمزور نہیں ہے کہ کوئی آپ کو آنکھیں دکھائے اور اس کا جواب دینے کی بجائے خاموش رہا جائے، بلکہ اس کو اس کی زبان میں ہی جواب دیا جائے۔ تو بالکل افواج پاکستان اور افواج پاکستان کے جو سپہ سالار ہیں حافظ جنرل عاصم منیر، انہوں نے پاکستان کہ عوام کی توقعات کے عین مطابق وہ ایکشن کیا اور ایران کو بھرپور جواب دیا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ پاکستان نے اس بات کا بھی خیال رکھا کہ کوئی ایرانی شہری ان کے جو پاکستان نے میزائل وہاں پر داغے اس کا نشانہ نہ بنے، اور امن و امان کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے اور ایک ذمہ دار ریاست ہونے کے ناطے پاکستان نے کسی ایرانی فوجی چوکی کو بھی اٹیک نہیں کیا، بلکہ وہاں پر جو دہشت گرد چھپے ہوئے تھے جن کا تعلق BLA سے یعنی بلوچستان لبرل آرمی سے بتایا جاتا ہے، ان کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا، اور اس طرح کی جو فوٹیجز سامنے آئیں وہ پوری دنیا اب دیکھ رہی ہے۔ یہی وہ پیغام تھا جو پاکستان نے بھارت کو دیا تھا کہ پاکستان کی جو امن کی خواہش ہے اسے کمزوری نہ سمجھا جائے، لیکن بھارت باز نہیں آیا۔ تو پھر جو اس وقت کے DG ISPR تھے لیفٹیننٹ جنرل آصف غفور، انہوں نے یہ کہا تھا کہ اب ہم طے کریں گے۔ تو پاکستان کی ایئر فورس نے بھارت کو پھر سرپرائز دیا تھا۔ اب شاید ایران والے یہ سمجھ رہے تھے کہ پاکستان خاموش رہے گا اور پاکستان میں جو سیاسی عدم استحکام ہے، سیاسی طور پر تقسیم ہے، اس سے یہ ہوگا کہ قوم افواج پاکستان کے پیچھے کھڑی نہیں ہوگی، قوم متحد نہیں ہوگی۔ لیکن ان کا یہ بھرم ٹوٹ گیا ہے کہ جب ایران نے یہ کچھ کیا، یہ حرکت کی، پاکستان کی خود مختاری اور سالمیت کو للکارا، تو پاکستان کی قوم متحد ہو گئی، اور ان کا ایک ہی مطالبہ تھا۔ تمام اپنے نظریات، مسلکی اختلافات کو بلاتے ہوئے سب کا ایک مطالبہ تھا کہ ہمیں ایران کو جواب دینا چاہیے۔ تو اب ایران کو پاکستان نے جواب دیا ہے اسی کی زبان میں۔ اس کے علاوہ جو ISPR کی جانب سے اور حکومت پاکستان کی جانب سے جو سٹیٹمنٹس آئی ہیں، اس میں پھر یہ کہا گیا ہے کہ دونوں ملکوں کے جو باہمی تعلقات ہیں وہ خراب نہ ہونے دیے جائیں، یعنی پاکستان کی یہ خواہش نہیں ہے، بلکہ پاکستان ڈائلاگ کے ذریعے معاملات کو حل کرنا چاہتا ہے، اس طرح سرجیکل سٹرائک کے ذریعے نہیں۔ جو ہوا وہ ہو گیا، آپ نے ایک وائلیشن کی، پاکستان نے اس کا جواب دے دیا، اب آگے بڑھنا چاہیے، یعنی وے فارورڈ کیا ہے۔ دوسرا، ہمارے پاکستان میں اور خاص طور پر سوشل میڈیا پر ایک بحث چل نکلی ہے اور پرانے کلپس سامنے آ رہے ہیں جو ہم بچپن میں سنا کرتے تھے۔ پھر جب ہم یہ جرنلزم میں آئے تو ہم نے یہ دیکھا یا ہمیں سمجھایا گیا کہ ہمیں مسلکی اختلافات میں نہیں پڑنا چاہیے۔ جو سعودیہ کی یہاں پر پراکسی ہے، جو ایران کی پراکسی ہے، جو اسرائیل لائٹ مائنڈڈ یہاں پر ایک طبقہ ہے، نظر انداز کر دینا چاہیے۔ لیکن وہ اب بلی تھیلے سے آہستہ آہستہ باہر آنا شروع ہو گئی ہے، اور کچھ تجزیہ کار ایسے ہیں یا کچھ ایسے حقائق سامنے آ رہے ہیں کہ جو بڑے تلخ حقائق ہیں، تلخ حقیقتیں ہیں، کہ جو یہ کہا جاتا تھا کبھی بھی ایران اسرائیل پر حملہ نہیں کرے گا اور نہ امریکہ ایران پر حملہ کرے گا۔ ایران جب بھی کرے گا مسلم امہ کو تقسیم کرنے کے حوالے سے کچھ نہ کچھ اقدامات کرے گا۔ تو اب یہ چیزیں آپ دیکھ لیں کہ جو ہو رہی ہیں، ہم یہ نہیں چاہتے کہ اختلافات بڑھیں، بلکہ مسلم امہ کو یکجا ہونا چاہیے جو اپنے ان کے مسائل ہیں۔ دوسری جانب کچھ قوتوں کی یہ کوشش ضرور ہے کہ پاکستان کو ڈی اسٹیبلائز کیا جائے، یہاں پر جو سیاسی عدم استحکام ہے اس کو مزید ہوا دی جائے۔ لیکن یہ ایک واقعے سے آپ نے دیکھ لیا کہ تمام جماعتوں نے سیاسی اختلافات، یعنی تمام جماعتوں کے لیڈروں نے سیاسی اختلاف ایک جانب رکھ دیا، اور تمام قوم
اور جو سیاسی قیادت ہے وہ افواج پاکستان کے شانہ بشانہ کھڑے ہو گئی، اور سب کا ایک ہی مطالبہ تھا کہ ایران کو جواب دیا جائے جس طرح انڈیا کو جواب دیا تھا۔ اور مجھے وہ مناظر اچھی طرح یاد ہے کہ جب انڈیا کو جواب دیا گیا تھا تو ہم اس وقت پنجاب اسمبلی میں موجود تھے، تو وہاں پر یہ تفریق مٹ گئی تھی، پی ٹی آئی کی، نون لیگ کی، پیپلز پارٹی کی، کاف لیگ کی، سارے جو اراکین پنجاب اسمبلی تھے وہ یک زبان ہو گئے تھے اور اللہ اکبر کا نعرہ لگایا تھا، اور سینے ان کے چوڑے ہو گئے تھے جو پاکستان ایئر فورس نے جواب دیا تھا انڈیا کو۔ تو اب بھی جو ہے وہ سارے فخر محسوس کر رہے ہیں، اور اس کا تمام کریڈٹ جہاں پاکستانی قوم کو جاتا ہے وہاں افواج پاکستان کے سپہ سالار کو بھی ضرور جاتا ہے۔ جو پہلے ایک یہ کہا جا رہا تھا جی کہ پاکستان جو ہے تحمل کا مظاہرہ کرے گا، پاکستان اس طرح کا جواب نہیں دے گا، لیکن پاکستان نے تو چند گھنٹوں بعد ہی اس کا جواب دے دیا۔ لیکن پاکستان نے پھر بھی جو اصول ہیں انہیں مد نظر رکھا، کسی ایران کی شہری آبادی کو نشانہ نہیں بنایا، کسی فوجی چوکی کو نشانہ نہیں بنایا، بلکہ وہاں پر جو پاکستان مخالف عناصر تھے وہاں سے آ کر پاکستان میں دہشت گردی کرتے تھے انہیں نشانہ بنایا گیا اور انہیں جواب دیا گیا، اور ان کی دورے پھر پورے پاکستان کی قوم نے دیکھ لی ہیں، پوری دنیا نے دیکھ لی ہیں۔ اب انڈیا اس حوالے سے جتنا مرضی واویلا کرے، لیکن انڈیا کو یاد رکھنا چاہیے جتنی مرضی پراکسیز آپ کر لیں، جب یہ قوم متحد ہوتی ہے تو وہ متحد ہوتی ہے، اور انڈیا کے معاملے تو ویسے ہی متحد ہے۔ کچھ یہ بھی چیزیں تھیں جی کہ پاکستان 3 سرحدوں پہ کیسے لڑے گا، یعنی اگر وہ ادھر افغانستان والی سائڈ ہے، پھر ایران ہے، پھر یہ انڈیا، تو یہ اتنے محاذ ہیں، لیکن محاذ جتنے بھی ہوں اگر پاکستان کے عوام افواج پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں تو پھر محاذ چاہے جتنے مرضی ہوں وہ کوئی تفریق ڈال نہیں سکتا۔ اس کا جواب اسی طرح کا آئے گا جس طرح کا پہلے انڈیا کو مل چکا ہے چند سال پہلے، اور اب ایران کو ملا ہے۔ دوسری جانب ایران کو بھی اپنے کنڈکٹ کے بارے میں سوچنا چاہیے کہ آپ کریں نا۔ اور ایک بات جو داعش کے حوالے سے کہی جاتی ہے، آج تک داعش نے کبھی کوئی اسرائیل پہ حملہ کیا نہیں کیا۔ وجہ کیا ہے؟ تو یہ ساری ان کی پراکسیز چلتی آ رہی ہیں۔ جو پاکستان کے اندر انہیں اس طرح کے مائنڈڈ کے لوگ مل جاتے ہیں، وہ انہیں چاہے پیسہ دے کر خریدیں، جس طرح بھی خریدتے ہیں، تو کو کارروائیاں کروانے کی ناکام کوششیں کرتے ہیں۔ اب یہ وقت میرے خیال میں وہ نہیں رہا، یہ چیزیں دیکھنی چاہیے، اور جو مذہبی ذہنیت کے رکھنے والے نوجوان ہیں خاص طور پر انہیں بھی اس سارے معاملے پر سوچنا چاہیے کہ یہ جو مسئلہ کی بنیادوں پر پاکستان کے حالات کشیدہ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے اس کے پیچھے اصل قوتیں کون ہیں۔ دیکھیں پاکستانی بن کے سوچنا چاہیے، پاکستان ہے تو ہم سب ہیں، اور جو ایران کو جواب مل گیا ہے میرے خیال میں ایران کے لیے یہی جواب کافی ہے۔ اگر ایران نے پھر کوئی اقدام کرنے کی کوشش کی تو پھر اسے تیار رہنا چاہیے۔ یہ تو ایک چھوٹا سا سرپرائز تھا، پاکستان کے پاس تو بہت بڑے بڑے سرپرائز ہیں۔ اور ایک بات میں نے گزشتہ ویلاگ میں کی تھی کہ ایران کو اپنے جس نے احسان کیا اس ملک کا خیال رکھنا چاہیے، تو وہ ایک تاریخی واقعہ یہ ہے کہ جو یہ ایران کی ٹیکنالوجی وغیرہ یہ وہ جنرل ضیاء کے دور میں ایران کی اس حوالے سے مدد کی گئی تھی، جنرل ضیاء الحق شہید کے دور میں ایران کی مدد کی گئی تھی۔ ان کے ملا یہ بات نہیں بتاتے، پاکستان کے خلاف زہر ضرور بھرتے ہیں لیکن اپنی عوام کو حقائق نہیں بتاتے۔ تو اپنے محسنوں کا خیال رکھنا چاہیے، محسن کشی نہیں کرنی چاہیے۔ دوستو آپ کو ہمارا یہ ویلاگ پسند آئے تو ہمارا چینل انسائیڈ اسٹوری لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔